ایک ایسا حادثہ جس نے سینکڑوں زندگیاں بدل ڈالیں۔ ویسے تو جرمنی کا ریل نظام دنیا کے محفوظ ترین نظاموں میں شمار ہوتا ہے، لیکن 5 جون کی صبح ایک تیز رفتار ہائی سپیڈ ٹرین نے ایسا سفر شروع کیا جس کے بارے میں کسی نے سوچا بھی نہ تھا کہ وہ تاریخ کے صفحات میں ہمیشہ کے لیے لکھی جائے گی۔ یہ ٹرین، جسے ICE-1 کہا جاتا ہے، اپنی رفتار، ٹیکنالوجی اور آرام کی وجہ سے مشہور تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ مسافروں کے چہرے بھی مطمئن تھے۔ کوئی شخص اخبار پڑھ رہا تھا اور کوئی شخص موبائل فون یوز کر رہا تھا، لیکن یہ سکون صرف چند لمحوں کا مہمان تھا۔ ایک چھوٹی سی ٹیکنک خرابی جسے شاید کوئی دیکھ بھی نہ سکا، اور یہ خرابی ایک ایسی زنجیر کو جنم دینے والی تھی جس نے جرمنی کی تاریخ کا سب سے ہولناک ریل حادثہ رقم کیا۔ جس ٹرین کا حادثہ ہوا، وہ ٹرین صرف اپنی رفتار کی وجہ سے مشہور نہیں تھی، بلکہ اس کے پہیے ایک خاص ڈیزائن پر بنے ہوئے تھے۔ ایک ایسا ڈیزائن جو ٹرین کو نہایتی نرمی سے ریل پر دوڑاتا تھا۔ ان پہیوں کی بیرونی حصے پر ایک مضبوط سٹیل کی انگوٹھی لگی ہوئی تھی، جسے انجینئرنگ کی زبان میں ٹائر بینڈیج کہا جاتا ہے۔ یہ انگوٹھی ٹرین کے لاکھوں جھٹکے، ہزاروں کلومیٹر کا سفر اور رفتار کی شدید دباؤ کو برداشت کرنے کے لیے لگائی جاتی تھی۔ بظاہر تو سب کچھ مضبوط نظر آتا تھا، لیکن حقیقت میں اسی انگوٹھی کے اندر ایک باریک سی کمزوری چھپی ہوئی تھی، جس سے نہ تو مسافر دیکھ سکتے تھے اور نہ ہی عام سٹاف کا کوئی بندہ محسوس کر سکتا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس اسٹیل انگوٹھی میں باریک دراڑیں پڑنے لگیں، اتنی باریک کہ عام آنکھ انہیں شاید شناخت بھی نہیں کر سکتی تھی۔ یہ دراڑیں آہستہ آہستہ بڑھتی جا رہی تھیں، مگر بدقسمتی سے مینٹیننس کے دوران ان پر ٹھیک سے توجہ نہ دی گئی۔ انجینئرز کا کہنا ہے کہ یہ وہ دراڑیں تھیں جنہیں اگر وقت پر سمجھ لیا جاتا تو ٹرین اپنی منزل تک خیریت سے پہنچ سکتی تھی۔ لیکن جب کوئی خرابی خاموشی سے بڑھتی ہے تو ایک دن وہ اچانک پھٹ پڑتی ہے، اور یہی دراڑ آگے چل کر جرمنی کے سب سے بڑے ریل حادثے کی بنیاد بن گئی۔ ٹرین پوری رفتار سے اپنی منزل کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اندر کی فضا پرسکون تھی، کوئی اپنے لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا، کوئی کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا۔ لیکن اسی دوران ٹرین کے ایک ڈبے کے اندر بیٹھے ایک مسافر نے اچانک نیچے سے ایک دھات کے ٹکرانے جیسی غیر معمولی آواز سنی، اور وہ چونک گیا۔ یہ آواز عام نہیں تھی۔ اس شخص نے فوراً ٹرین کے عملے کو آگاہ کیا۔ عملہ پہنچا، مگر نظام میں کوئی خرابی ظاہر نہ ہوئی، اور نہ ہی کوئی الارم بجا، نہ ہی کوئی وارننگ، اور نہ ہی کسی سینسر نے مسئلہ دکھایا۔ اس کے بعد ٹرین چلتی رہی، لیکن جوں جوں وہ آگے بڑھ رہی تھی، ریل کی پٹری کے نیچے خطرہ خاموشی سے جاگ رہا تھا۔ کچھ ہی لمحوں بعد وہی سٹیل کی انگوٹھی، جس میں باریک دراڑیں پہلے سے موجود تھیں، رفتار اور دباؤ برداشت نہ کر پائی اور ایک جھٹکے کے ساتھ پوری طرح ٹوٹ گئی۔ ٹوٹی ہوئی دھات کا ٹکڑا نیچے گرا، اور تیزی سے گھومتے پہیے نے اسے پیچھے کی طرف اچھال دیا۔ یہ ٹکڑا ریل کی پٹری کے ایک نازک حصے یعنی پوائنٹ مشین پر جا کر زور سے لگا۔ بس وہ لمحہ تھا جہاں سے تباہی کی زنجیر شروع ہوئی۔ پوائنٹ مشین کا نظام جزوی طور پر خراب ہوا، اور ٹرین آہستہ آہستہ غیر محسوس طریقے سے اپنی پٹری سے ہٹنے لگی۔ اور حیرانگی کی بات تو یہ ہے کہ مسافروں کو کچھ بھی محسوس نہیں ہوا تھا، اور ان کا عملہ بھی مطمئن تھا، اور ٹرین سینکڑوں کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑ رہی تھی۔ لیکن حقیقت یہ تھی کہ حادثہ شروع ہو چکا تھا، صرف کسی کے علم میں نہیں آیا تھا۔ آگے جو ہوا وہ 3 سیکنڈ میں پوری دنیا نے دیکھا۔ حادثہ ہونے کے چند ہی سیکنڈ بعد پورا علاقہ ایک خوفناک خاموشی میں ڈوب گیا، جیسے کہ وقت رک گیا ہو۔ تیز رفتار ٹرین جو چند ہی لمحے پہلے 200 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے گزر رہی تھی، اب لوہے کے موڑے ہوئے ٹکڑوں میں تبدیل ہو چکی تھی۔ گاؤں کے آس پاس رہنے والے لوگ پہلے زوردار دھماکے کی آواز سن کر گھبرا گئے۔ جب وہ جائے حادثہ کی طرف دوڑے تو منظر ایسا تھا کہ کوئی بھی انسان اپنی زندگی میں نہیں بھول سکتا۔ گرا ہوا پل،
पटरी से उतरी हुई ट्रेन, जमीन में धंसे हुए पहिए, मुड़ते हुए फौलादी ढांचे और ट्रेन के अंदर फंसे हुए मुसाफिर, जिनमें से कई लोग मदद के लिए पुकार रहे थे। हादसे के फौरन बाद सूरत हाल इतनी पेचीदा हो गई थी कि समझ ही नहीं आ रहा था कि कहां से शुरू किया जाए। ट्रेन के पहियों के टूटे हुए धातिये से दूर दूर तक फैले हुए थे। रेस्क्यू एहलकारों ने यह मंजर देखकर इसे यूरोप की सबसे बड़ी रेल तबाही करार दे दिया। ट्रेन का अगला हिस्सा तो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका था। फायर ब्रिगेड, पुलिस और मेडिकल टीमें फौरन मौका पर पहुंची, मगर तबाही इस कदर शदीद थी कि हर तरफ शोर था और लोहे की तेज गंदी महक फिजा में महसूस हो रही थी। बहुत से मुसाफिरों को ट्रेन के अंदर से निकालने के लिए लोहे के दरवाजे काटने पड़े और ट्रेन की छतें उतारनी पड़ी और पूरा एक बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन कई घंटों तक जारी रहा। जर्मनी की तारीख में इस तरह के बड़े हादसे ने पूरे मुल्क को हिलाकर रख दिया और लोग मोबाइल पर टूटी हुई ट्रेन की तस्वीरें देखकर यकीन नहीं कर पा रहे थे कि जदीद तरीन ट्रेन टेक्नोलॉजी रखने वाला मुल्क भी इतनी बड़ी तबाही का शिकार हो सकता है। इस हादसे के बाद ट्रेन की तहकीकात शुरू की गयी। माहिरीन, इंजीनियर्स, टेक्निकल टीमें और सरकारी इदारे सब हैरान थे कि जदीद तरीन ट्रेन, हाई स्पीड ट्रेन आखिर कैसे तबाह हो गई। और फिर एक एक करके हकीकतें सामने आती गईं। जब मलबा उठाने का काम शुरू हुआ तो रेस्क्यू एहलकारों को ट्रेन के नीचे टूटा हुआ स्टील का पहिया मिला जिसमें एक गहरी दरार थी। और ये बात मैं पहले भी कर चुका हूँ। माहिरीन ने जब पहिए का जायजा लिया तो इंकशाफ हुआ कि इस पहिए में छोटी सी माइक्रो क्रैक पहले से मौजूद थी, जो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती गई और तेज रफ्तार सफर के दौरान वो अचानक मुकम्मल तौर पर टूट गई। इस पहिए की डिजाइन को असल में डुअल टाइल्स व्हील्स कहा जाता है, जो पुराने जमाने की टेक्निक पर मुबनी था। जर्मन रेलवे ने ये डिजाइन इस्तेमाल तो किया, मगर बाद में साबित हुआ कि ये हाई स्पीड ट्रेनों के लिए महफूज नहीं था और इसके डिजाइन में कमजोरी थी। और तहकीकात में ये बात भी सामने आई कि ट्रेन के टेक्नीशियंस ने पहले महीनों में पहिए की दरार को महसूस नहीं किया और ये भी इम्कान था कि चेकिंग के दौरान वो दरार नजर ही न आई क्योंकि ये अंदरूनी तरफ बढ़ रही थी। लेकिन जब ट्रेन 200 किलोमीटर फी घंटा पर पहुंची तो वो दरार फट गई और पहिए का बड़ा हिस्सा अलग होकर पटरी पर गिर गया। यही टूटा हुआ टुकड़ा शुरू में पटरी से टकराया, फिर ट्रेन के नीचे फंस गया और जैसे ही ट्रेन आगे बढ़ी और फिर वो लम्हा आया जब ट्रेन पुल के स्टोन से टकराया, जिसके बाद तबाही नाकाबिले रोक थी। और तहकीकात के बाद अहम नुक्ता ये था कि हादसे के चंद सेकंड पहले ट्रैक पर मौजूद, जिसको पटरी बदलने वाला पॉइंट भी कहा जाता है, वो पूरी तरह बंद नहीं था। जैसे ही टूटी हुई बोगी वहां पर पहुंची, वो स्विच पर चढ़ी और पूरी ट्रेन को 250 मीटर तक पटरी से बाहर फेंकने का बाइस बनी। आखिरकार तहकीकाती टीम ने मुकम्मल नतीजा दिया कि पहिए में छुपी हुई दरार, डिजाइन की बुनियादी गलती, मेंटेनेंस की कमी और ट्रैक स्विच का मुकम्मल लॉक न होना जैसा मिलकर इस बड़े साना का सबब बने और इसमें 101 इंसानी जानें चली गई थीं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।